ناظرین، رائٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عدنان خان۔ آٹے کی کوریج کے لیے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بہت مشکل ہو رہی ہے کہ اس کو کوریج کرنا۔ آج رائٹ نیوز کا ایک ہمارا نمائندہ جسے جیشان پاکستانی کے نام سے جانا چاہتا ہے، وہ جب آٹے کی کوریج کے لیے گئے کہ بھائی کوریج کی جائے، لوگوں کے کمنٹس لیے جائیں کہ کیا معاملات ہیں وہاں پر، تو ہمارے جو جیشان پاکستانی جو صحافی ہیں ان پہ حملہ کیا گیا، ان کا کیمرہ بھی توڑا گیا اور ان پہ تشدد بھی کیا گیا، ان کا مائک بھی چھین لیا گیا اور ان کو ٹارچر بھی کیا گیا، دھمکیاں بھی دی گئیں اور گالیاں بھی دی گئیں۔ تو اس ٹائم پر ہیومن رائٹس کے جمشید انصاری تھے اور انہوں نے ہمارے جو رائٹ نیوز کے صحافی جیشان پاکستانی تھے ان کو وہاں سے نکالا اور ان کا سامان جو بھی انہوں نے ضبط کر لیا تھا وہ دلوایا۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جمشید انصاری صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ سر وہاں پہ کیا معاملات پیش آئے تھے اور آپ نے کس طرح سے ان معاملوں کو ڈیل کرا۔ السلام علیکم سر، یہ بتائیے کہ جب آپ وہاں پر پہنچے تو ادھر کیا تاثرات تھے، اور ہمارے نمائندے کے ساتھ جو انہوں نے معاملات کرے، ان کا کیمرہ ضبط کر لیا، ان کا مائک چھین لیا، تشدد کرا، گالیاں دی، تو اس حوالے سے آپ نے پھر کیا کرا؟ ہمارے پاس جیشان بھائی کی کال آئی تھی کہ میں یہاں پہ آٹے کی کوریج کے لیے آیا تھا۔ وہ غالباً کرنگی کی UC-24 کا علاقہ لگتا ہے، UC-24 کا علاقہ ہے۔ وہاں پہ ایک اتحاد محلہ کمیٹی کے نام سے آفس بنا ہوا تھا، جس کے باہر والنٹیئر ان کے کارڈ لگا کے، جو کہ گورنمنٹ کے یا ٹاؤن کے لوگ نہیں تھے، اور کارڈ لگا کے آٹے کا وہ بانٹ رہے تھے، تو اس کی کوریج کے لیے گئے تھے۔ تو ہم سے جب رابطہ کیا گیا اور ہم وہاں پہ پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ان کے کیمرے وہاں پہ ضبط تھے، تو وہاں کے جو کمیٹی کے لوگ تھے ان سے بات چیت کر کے ان کے کیمرے ان کو واپسی دلوائے، اور ان کو بحفاظت وہاں سے نکالنے کے بعد جب علاقائی SHO کرنگی تھانہ لگتا ہے، جب ہم نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ بھائی میرے پاس یہاں پہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی نہ میرے پاس کمپلین تھی اور نہ مجھے بتایا گیا تھا، کیونکہ ظاہر بات ہے آٹے کی اس وقت ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر کوریج ہو رہی ہے، سستا آٹا عوام کو دستیاب نہیں ہے، اور اس کے لیے ہر طرف پشت تشدد واقعات بھی ہو رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں بھی ایک بندہ صرف آٹے کی حصول کے لیے اپنی جان کی بازی ہار گیا تھا، وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر اور میڈیا کے اوپر خبریں چلی تھیں۔ تو اس حوالے سے لازمی وہاں پہ سیکورٹی کا بندوبست ہونا چاہیے تھا۔ پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہم نے وہاں پہ جا کے دیکھا تو علاقائی وائس چیئرمین، جو کہ الیکشن کی آمد ہے، 15 جنوری کو بلدیاتی الیکشن کراچی کے اندر ہونے جا رہے ہیں، تو اس کے اندر وائس چیئرمین جو کہ وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بیٹھ کے آٹا اپنی نگرانی میں بٹوائے جا رہا تھا۔ تو کراچی کے اندر سوالیہ نشان ہے سندھ گورنمنٹ کے اندر اور اداروں کے اوپر کہ یہ الیکشن کیمپینس اب آپ آٹے کے اوپر سیاست کریں گے، آٹوں کے اوپر آپ جا کے اب اپنا ووٹ حاصل کریں گے عوام کو۔ پھر اور ہم نے جب وہاں پہ بات چیت کری، انکوائری کری، تو پتہ لگا کہ اس اتحاد محلہ کمیٹی کے جو کہ انہوں نے اپنا رجسٹر نمبر لکھا ہوا ہے، لیکن یہ رجسٹر نہیں ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ ابھی اپلیکیشن دی ہے۔ تو ان کو آٹے، گورنمنٹ کا آٹا ان کو کیسے میسر ہو گیا، اور باقاعدہ ابھی کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو یہ ویڈیو بھی ہیومن رائٹس کے پیج پہ، رائٹ نیوز کے پیج کے اوپر چل جائے گا کہ گورنمنٹ کا گرین کلر کا آٹا کیسے ان کو الاؤ ہو گیا، جس کی اپروچ صرف DC صاحب کے پاس یا متعلقہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے، تو وہ آٹا کیسے الاؤ ہو گیا۔ اور الیکشن کیمپین سب آپ آٹے کے اوپر سیاست کر کے چلائیں گے، تو وہاں پہ ہمیں جب پتہ لگا کہ 400 ووٹ دینے کا وعدہ کیا گیا ہے، اس لیے یہاں پہ یہ ٹرک لگایا گیا ہے، تو سوال اٹھتا ہے، بہت ساری برادریاں ہمارے پاس کانٹیکٹ میں ہیں، خود ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن آف پاکستان کی بھی خواہش ہے کہ جو کہ ہم فلاحی اپنے کام کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں بھی آٹا الاٹ ہوتا، ہم بھی یہاں بانٹتے، لیکن سیکورٹی رسک کی وجہ سے نہ ہم نے کوئی لیٹر ہیڈ دیا نہ کیا، کیونکہ ہمارے لیے آٹے سے زیادہ انسانی جان بہت عزیز ہے۔ تو میں دوبارہ متعلقہ SHO SSP صاحب اور سندھ گورنمنٹ کے جتنے افسران ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ صحافت آزاد ہے، صحافت کے ساتھ اس طریقے سے حملہ اور تشدد واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ ہیومن رائٹ فاؤنڈیشن آف پاکستان بحیثیت ڈسٹرکٹ کرنگی پریزیڈنٹ میں پرزور مذمت کرتا ہوں، اور ایک دفعہ دوبارہ کرتا ہوں کہ خدا را آٹوں کے نام پہ سیاست یا کیمپینس اپنی الیکشن مہم نہیں چلائیں، کہ تمام آزادانہ
شفاف الیکشن ہونے چاہیے، اور الیکشن کمیشن کے اوپر بھی یہ سوال ہے کہ یہ کیسے آیا وہاں پہ اتحاد محلہ کمیٹی کے پاس یہ آٹے کے پورے ٹرک، اور وہ بھی اگر عوام کو بانٹ رہے ہوتے تو ہو جاتے، لیکن جو صرف ان کے سپورٹر تھے، ان کے لوگ تھے، وہ اندر جا رہے ہیں. عوام کی بھی یہی کمپلین ہے کہ ہمیں نہیں دیا جا رہا، وہ اندر سے ٹوکن لاتے ہیں اور لے جا کے بانٹ رہے ہیں، جبکہ صبح سے جو عوام کے لوگ لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں ان کو آٹے کا ایک کٹا بھی نصیب نہیں ہوا. شکریہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے چینل کا شکریہ ادا کروں گا کہ جس طریقے سے ہم حالات اور واقعات کو کوریج کرتے آتے ہیں. اس اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک شعر کہنا چاہوں گا کہ سچ بولنے کا عادی ہوں اور اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں. یہ صحافیوں کے لیے خاص طور پہ جملہ یوز کیا جاتا ہے کیونکہ ہم سچ بولنے والے لوگ ہیں. جب سچ بولنے والے لوگوں کے اوپر جب آپ سچ کے لیے کوئی آواز اٹھاتے ہیں یا حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو جو دشمن عناصر لوگ ہوتے ہیں نا، جو ملک دشمن عناصر لوگ ہوتے ہیں، وہ اسی طریقے سے آپ کے ساتھ پروپیگنڈا کرتے ہیں، آپ کے اوپر حملہ کرتے ہیں، آپ کو پریشرائز کرتے ہیں. اور جیسا کہ آج رائٹ نیوز کی ٹیم کے اوپر جو حملہ ہوا اس کے لیے میں شدید الفاظوں میں مذمت کرتا ہوں، کیونکہ جب ہم وہاں پہنچے، جو ہماری بات ہوئی ٹیم سے، تو جب ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم تو یہاں کوریج کرنے آئے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ ایک محلہ کمیٹی ہے جو کہ ان رجسٹرڈ ہے، ابھی تک وہ محلہ کمیٹی رجسٹرڈ بھی نہیں ہوئی. انہوں نے کوئی آٹا بانٹنے کی اسکیم، کیونکہ اس وقت غریبوں کو جس طریقے سے تماشا بنایا جا رہا ہے آٹے کے نام پہ، دیکھیں جب ہم جب حکومت کو کسی چیز سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے نا تو وہ گھر پہنچا کے چیز دیتی ہے، آپ کو ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کی اپلیکیشن دیتی ہے، ہر چیزیں دیتی ہے. لیکن یہاں عوام کو فائدہ ہو رہا ہے، تو عوام کو جب فائدہ ہوتا ہے تو پھر عوام کو ذلتی اور رسوائی سامنے ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیڈیز اور جینٹس کی جس طریقے سے مطلب آپس میں جھمگٹا ہوا ہوتا ہے، لوگ لڑ رہے ہیں، کوئی رو رہا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی بیچاری جو گھر کی لیڈیز کبھی زندگی میں باہر نہیں نکلی، وہ آٹوں کے کٹوں کے لیے نا در بدر خوار ہو رہی ہے، ذلیل و خوار ہو رہی ہے. اور آپ جو ہے وہ اپنی حکومت چمکا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنے یہ تو 50 روپے کا لالچ دے کے آپ نے لیڈیزوں کو باہر نکال دیا، لوگوں کے روڈوں پہ جھمگٹے لگا دیے. ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے وہاں کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں عدنان آپ کا کہ آپ نے جو اس حوالے سے جو ہے اپنی آواز کو بلند رکھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں شکر گزار ہوں ہیومن رائٹ فاؤنڈیشن آف پاکستان ڈسٹرکٹ کورنگی جمشید انصاری صاحب کا. جب عدنان میں وہاں پر کوریج کے لیے گیا تو عوام، حالانکہ ایک ہفتے پہلے سے جو ہے میں وہ عوام کے لیے جو ہے روڈوں پہ موجود ہوں، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو ہے نا سندھ حکومت کی طرف سے جو ہے ایک مہم چلائی گئی ہے آٹے کی، جو سستے داموں پہ فروخت کیا جا رہا ہے. اگر مارکیٹ میں ہم ریٹ دیکھتے ہیں تو 1500 روپے، ٹھیک ہے، 10 کلو آٹے کی، اور اگر گورنمنٹ کی طرف سے دیکھیں جو سستے داموں پہ تقسیم کیا جا رہا ہے تو یہ 650 پہ ہے. میں نے ایک ہفتے سے اس پہ جو ہے وہ پروگرام کر رہا ہوں، تو آٹے کے لیے جو ہے نا عوام کو ذلیل اور خوار کیا جا رہا تھا. تو اس حوالے سے ہمارے پاس ایک اطلاع آئی 2.5 نمبر پہ، ہفتہ بازار کے بالکل سامنے اتحاد محلہ کمیٹی جو ہے وہ آٹا تقسیم کر رہی ہے، جس پہ سے عوام جو ہے بہت ذلیل ہو رہی ہے. تو جب وہاں کی عوام کی کال وغیرہ آئی، ہم وہاں پر پہنچے، تو جب جیسے ہم وہاں پہنچے تو اتحاد محلہ کمیٹی کے جو صدر تھے وہاں پہ وہ ہمارے پاس آئے. آتے ہی انہوں نے پہلے ہم سے کہا کہ آپ اپنا کیمرہ بند کر دیں. تو میں نے اس پہ سے ان کو کہا کہ سر ہم کیمرہ بند نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم ایک صحافی اور اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھانے آئے ہیں. ہمیں عوام کی یہاں کال آئی ہے کہ ایک آٹے کے کٹے کے لیے جو ہے وہ ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے. تو برحال انہوں نے پھر ہم سے جو ہے وہ کیمرہ وہاں پہ چھینا، میرے ہاتھ سے مائک چھینا، کیمرہ مین کو جو ہے انہوں نے دھکا دیا. دھکا دینے کے بعد پھر ہم لوگوں کو وہاں جو ہے سائڈ کر دیا گیا، جس پہ سے میں نے پھر فوری طور پہ جو ہے ہیومن رائٹ فاؤنڈیشن آف پاکستان ڈسٹرکٹ کورنگی کے صدر جمشید انصاری صاحب کو میں نے کال کری، اور بہت شکر گزار ہوں کہ اس ٹائم پہ انہوں نے باوقت کارروائی کرتے ہوئے 5 منٹ بامشکل لگے ہوں گے، اور ہمارے پاس وہ وہاں پہنچے اپنی ٹیم کے ساتھ. انہوں نے ہمیں وہاں پہ ٹیک اوور کیا، ہمیں ہمارا کیمرہ اور مائک وہاں پہ دلوایا، اور ہم نے جب کیمرہ اپنا مائک لیا تو اس کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ وہاں کھڑے رہے. اور اس حوالے سے ان کے ہونے سے یہ ہوا ہمیں کہ ہم نے وہاں کے علاقے کی جو عوام جو ایک آٹے کے کٹے کے لیے خوار ہو رہی تھی، ہم نے ان کی آواز لی اور اعلیٰ ایوانوں تک پہنچایا. آج ہیومن رائٹ فاؤنڈیشن پاکستان جو ہے ہمارے ساتھ کھڑا رہا. بہت شکر گزار ہوں میں جمشید انصاری صاحب کا کہ وہ ہماری ایک کال پہ جو ہے وہ وہاں پہ حاضر ہوئے، اور اس طریقے سے ہمیں جو ہے وہاں پہ کوریج کرنے کا موقع ملا. تو میں ڈی سی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ خدارا اگر آپ اس مہم کا حصہ بنے ہیں تو اپنی ٹیم کو جو ہے وہاں پہ دیں، اور پولیس جو ہے وہ لا علم ہے اس واقعات سے، اور کہ کہاں کہاں پر جو ہے یہ آٹے کی مہم چل رہی ہے. یہ کورنگی تھانے کی حدود تھی، اور کورنگی تھانے میں 3 جگہ جو ہے آج میں نے صبح کوریج کری تھی. ایک اپو اسکول، اور پھر 2.5 نمبر چنیو راجپوتانہ ہاسپٹل کے پاس بھی احتجاج ہو رہا تھا، روڈ بلاک تھا، وہاں کوریج کرتے ہوئے ہفتہ بازار کے بالکل سامنے محلہ اتحاد محلہ کمیٹی کے
کے پاس جب میں پہنچا تو وہاں پہ بہت ہی بدترین حالت تھی. لیڈیزیں جو ہے ایک دوسرے کے اوپر مار رہی تھی, وہاں بچے جو ہیں دب رہے تھے, بزرگ جو ہے وہاں جوان لڑکوں سے پٹ رہے تھے کہ پیچھے ہو جاؤ ہم آگے آئیں گے, پیچھے ہو جاؤ ہم آگے آئیں گے. ایک بہت بدترین صورتحال ہے. تو خدارہ میں ڈی سی صاحب سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس چیز کو دیکھا جائے. اور دوسری اپیل جو ہے وہ میری یہ ہے کہ ہیومن رائٹ فاؤنڈیشن آف پاکستان ڈسٹرکٹ کرنگی کے صدر جمشید انصاری صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اس واقعات کو جو ہے وہ دیکھا جائے, اور ایسے واقعات میں آپ سب سے آگے آیا کریں, اور یہ جو آٹا مہم ہے اس کا آپ حصہ بنیں. جمشید انصاری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس کا حصہ بنیں, اور اپنی ٹیم کو جو ہے جہاں بھی یہ آٹا تقسیم ہوتا ہے اپنی ٹیم کو وہاں پر بھیجیں, تاکہ یہ عوام جو ہے وہ ایک آٹے کے کٹے کے لیے جو ہے ذلیل نہ ہو, ایک ایک بندے کو جو ہے وہ لائن کے ساتھ مل سکے. بہت بہت شکریہ آپ کا.